اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم اس مقام تک پہنچے ہیں کہ جہاں پہ حر علیہ السلام گھوڑے سے زمین پر آئے۔ کچھ تھوڑی دیر پہلے ہی حر جب فوج یزید میں تھا تو لعنت کا مستحق، لیکن جو ہی امام حسین علیہ السلام کے کیمپ میں آئے تو وہ حر سے حر علیہ السلام بن گئے۔ امام نے حر کو خاک و خون میں غلطاں پایا۔ ابن مظاہر نے جلدی سے سہارا دے کر دم توڑتے ہوئے جانباز کو اٹھایا اور بے اختیار آنسو بہانے لگے۔ تم نے تو امام کے عزیزوں اور بچپن کے دوستوں کو بھی مات کر دیا، تم سب پر سبقت لے گئے۔ خوش نصیب ہو کہ امام کی طرفداری میں جان دینے والوں میں پہلا درجہ تم نے پایا ہے۔ حبیب ابن مظاہر بے ساختہ رونے لگے۔ امام نے حر کا سر اپنے سینے سے لگا کر خون آلود پیشانی کو بوسہ دیا۔ اپنی ابا کے دامن سے خون اور پسینہ پونچھا۔ حر نے مسکرا کر دم بھر کے لیے آنکھیں کھولیں، نظر بھر کر اپنے امام کے چہرے کو دیکھا۔ واللہ میرے نصیب کہ امام کے سینے پر میرا سر ہے اور ان کے آنسو میرے چہرے پر برس رہے ہیں۔ اے خدا تو گواہ ہے، نہ میں نے تاریکی سے منہ موڑا اور تیرے نور کی طرف قدم بڑھایا۔ ایک ناچیز ذرہ آج آفتاب بن گیا۔ یا امام مجھے کچھ اڑا دیجیے، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ امام نے بے اختیار اپنی جیب میں سے ایک رومال نکالا جو آپ کی والدہ گرامی نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، ایک نور کے تاج کی طرح حر کے پیشانی پہ باندھا جس سے خون ابل رہا تھا، اور حر نے امام کی طرف ہنس کر دیکھا اور امام کے ہاتھوں پر دم توڑ دیا۔ حر کا نوجوان بیٹا بھی فوج میں اس کا ہم رکاب تھا۔ باپ نے جو فوج یزید سے غداری کی تھی، اس کے بعد اس کی نگاہیں حر کا تعقب کر رہی تھیں۔ حر کا ایک بھائی مصعب بھی فوج میں اچھے درجے پر فائز تھا، مگر وہ اور حر اتنا ہم خیال تصور نہیں کیے جاتے تھے۔ اس نے حر کی حرکت کو حماقت سمجھا تھا۔ بیٹے نے بھی باپ کی حمایت میں ایک لفظ بھی نہ کہا تھا۔ زمانہ ہی ایسا تھا، سارے لطیف رشتے ٹوٹ کر بس ایک مصلحت اور منافع کا رشتہ باقی رہ گیا تھا جو خوب پروان چڑھ رہا تھا۔ وہ زمانہ تھا جب بھائی بے دریغ بھائی کے سر کا سودا کر لیتے اور چہرے پر شکن بھی نہ آتی، مگر حر کے ضمیر میں انسانیت کے جو اجزاء باقی رہ گئے تھے وہ اس کے نسل میں بھی تھے، اس کے خاندان میں بھی تھے۔ امام حسین کے خلوص نے انہیں اور ابھار دیا تھا۔ بیٹے نے جب حر کو گرتے ہوئے دیکھا تو اس کے خون نے جوش مارا اور بے قرار ہو گیا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، آنے واحد میں ہوا ہو گیا۔ چند سپاہیوں نے مزاحمت بھی کرنے چاہی، مگر پھر یہ سوچ کر نہ روکا کہ شاید باپ کی لاشیں اٹھانے جا رہا ہے۔ امام عالی مقام کے ساتھیوں نے جب اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو تیار ہو گئے۔ بیٹا گھوڑے سے کودا اور باپ کی لاش پر گر پڑا۔ حر کا بھائی بھی دشمن کی فوج سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے میان سے تلوار کھینچی اور گھوڑا بڑھا کر نکلا۔ لوگ سمجھے وہ بھتیجے کو راہ راست پر لانے کے لیے جا رہا ہے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ وہ بھتیجا بھی ہے اور داماد بھی۔ ابھی کچھ عرصے پہلے ہی اس کی بیٹی حر کے بیٹے سے بیاہی گئی تھی۔ مصعب جب قریب پہنچا تو سکتے میں رہ گیا۔ حر کا فرزند اور مصعب کا چہیتا داماد امام کے قدموں سے لپٹا جنگ کی اجازت مانگ رہا تھا۔ ناخلف ہے وہ بیٹا جو اپنے باپ کے قاتلوں کا ساتھ دے۔
یا امام، میرا دل آپ کے قدموں پہ نثار ہے، میرا خون کھول رہا ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ امام فرماتے ہیں، تمہارے فرزند کی اے فرزند، تمہارے باپ کے احسان کے بوجھ سے میں کبھی سبکدوش نہ ہو سکوں گا۔ اب تمہیں جنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا للہ مجھے اپنے بابا کے قرب سے محروم نہ کیجیے، مجھے ہدایت دے دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے۔ وہ نوجوان لپٹا جا رہا تھا امام کے قدموں سے۔ امام نے اٹھا کر کہا، جاؤ اے نوجوان، تمہاری یہ مرضی ہے تو میں تمہیں شہادت کی موت لینے سے کیسے روک سکتا ہوں؟ خدا ہی تمہارا نگہبان ہوں۔ حور کا بیٹا تیزی سے تلوار کھینچ کر پلٹا تو اپنے چچا کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ دونوں طرف کے لوگ یہ تماشا دیکھ رہے تھے، گویا مبہوت ہو گئے تھے۔ چچا اور بھتیجے دونوں کی تلواریں میان سے نکلی ہوئی تھیں۔ مصعب گھوڑے سے اترا۔ تھوڑی دیر تک دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے، پھر مصعب کی آنکھیں جھک گئیں، تلوار واپس نیام میں ڈال دی اور بڑھ کر امام حسین کے قدموں کو بوسہ دیا۔ اپنے مرحوم بھائی کے پیشانی کو چوما۔ زندگی میں ہمارا ساتھ رہا تو اب موت کی کیا حقیقت ہے؟ جو ہمیں جدا کر سکے۔ ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، یا امام، میرے پاس تو معافی مانگنے کی بھی مہلت نہیں ہے۔ بس میری آپ کے اوپر قربانی، دین کے لیے قربانی، میرے اعمال میری آخرت کے ضامن ہوں گے۔ آپ مجھے جنگ کی اجازت دے دیجیے، یہی میرے لیے سب سے بڑا معافی نامہ ہوگا۔ میں ہی نہیں، یہ جو دشمن کی فوج آپ کو نظر آ رہی ہے، ان میں جسم مفلوج ہے مگر ہزاروں دل اب بھی آپ کے قدموں میں جھکے ہوئے ہیں۔ جس بات کی شدت سے امام عالی مقام کا گلا رون گیا۔ حبیب ابن مظاہر سے مسکرا کر کہا، یہ معجزے دیکھے تم نے؟ ہمارے مہربان کہاں کہاں سے چلے آ رہے ہیں۔ چچا بھتیجے آخری بار بغل گیر ہوئے، گھوڑوں پر سوار ہوئے اور آن کی آن میں مثل طوفان غنیم کی فوجوں پر ٹوٹ پڑے۔ فاصلے کی وجہ سے فوج کو نہیں معلوم تھا کہ مصعب میں اور امام حسین میں کیا باتیں ہوئیں۔ جب چچا بھتیجے کو ساتھ آتے دیکھا تو کوئی شبہ بھی نہ ہوا، مگر جب مصعب نے قریب پہنچ کر بآواز بلند کہا، میرے بھائی کے قاتلوں، چند لمحوں قبل میں بھی تمہاری طرح اندھا، گونگا اور بہرا تھا۔ خدا نے مجھ پر رحم فرمایا، مجھے بصارت بخشی اور میں اب سن بھی سکتا ہوں اور بول بھی سکتا ہوں۔ یہ دن قیامت سے کچھ کم نہیں ہے، جب بھائی بھائی کو گھوڑے کی نالوں تلے روند رہا ہے۔ اصول، شعور اور مذہب سب بالائے طاق رکھ کر آج انسان طاقت کے بھوکے حیوانوں کے ہاتھوں بک گیا ہے۔ مگر کان کھول کر سن لو، امام حسین ابن علی ابن ابی طالب اور ان کے خاندان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے سے پہلے تمہیں ہم سے نمٹنا ہوگا۔ آ جاؤ سامنے اگر ہمت ہے۔ مصعب کا نوجوان بھتیجا بڑی شان سے لڑے، وہ شہید ہو گئے۔ ان کی لاش پر پہنچنے والے، حور کے جوان بیٹے کی لاش پر پہنچنے والے سب سے پہلے امام عالی مقام تھے۔ اپنے زانوں پہ حور کے بیٹے کا سر رکھا، اپنے ہاتھوں میں، اپنے مبارک ہاتھوں میں حور کے بیٹے کی لاش کو اٹھایا اور خیمہ عصمت کے قریب جہاں پہ شہیدوں کے لاشیں رکھے جا رہے تھے، حور کے بیٹے کی لاش کو رکھ کے امام اس کے سرانے بیٹھ کے بہت روئے۔ مصعب اور اس کا جوان بیٹا بڑی شان سے لڑے، شہید ہو گئے۔ اب علی اکبر جنگ کی اجازت پر مصر ہوئے، مگر پھر سب ساتھیوں نے بڑے جوش سے کہا، یا امام، ہماری جانیں آپ کی جانوں پر قربان ہو جائیں، ہمارے خون آپ کے خون پر صدقے ہو جائیں اور ہماری روحیں آپ کی روحوں پر صدقے۔ قسم ہے خدا کی، جب تک ہمارے جسموں میں جان باقی ہے، کوئی
رسول اللہ کے نواسے کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعد ایک کے بعد ایک اصحاب جاتے رہے اور شہید ہوتے رہے۔ جون ابو ذر کافی ضعیف ہو چکے تھے۔ جون ابو ذر کے غلام تھے، وہ بار بار درخواست کرتے تھے، جون ابو ذر، اس بڑھاپے میں جہاد تم پر واجب نہیں ہے، تم کہیں بچتے بچاتے نکل جاؤ، میری یہی ایک خواہش ہے، تم نے ہماری بڑی خدمت کی ہے، تم نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے۔ امام علیہ السلام نے جون سے کہا، یا حسین، میں نے راحت کے دن تو آپ کے ساتھ گزارے ہیں، اب ایسے نازک موقع پر مجھے اپنے قرب سے محروم کر رہے ہیں۔ جون ابو ذر پر رقت طاری ہو گئی۔ وہ افریقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ کہنے لگے، میرا چہرہ سیاہ ہے اور حسب و نسب اس قابل نہیں ہے کہ میں شہید ہو کر بہشت میں داخل ہو سکوں۔ کیا ایک غلام جہاد نہیں کر سکتا؟ میرے مولا، کیا آپ مجھے اس کی اجازت نہیں دیں گے؟ امام نے بڑی محبت سے کہا، بہشت میں رنگ و نسل نہیں، اعمال کا محاسبہ ہوگا، اور تمہارے ساتھ اتنی زندگی گزارنے کے بعد میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ بہشت میں بہت بلند مرتبہ پاؤ گے۔ تم جیسا خدا ترس متقی و پرہیزگار مشکل سے ملے گا۔ اگر فیصلہ کر ہی چکے ہو تو میں نہیں روکوں گا۔ جون ابو ذر نے باوجود سن رسیدہ ہونے کے تلوار اور نیزے کے وہ ہاتھ دکھائے کہ دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ جب زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے گرے تو امام نے لپک کر انہیں سہارا دیا۔ امام کی بازوؤں میں جون ابو ذر نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ امام نے جون کے رخسار پر اپنا رخسار رکھا اور پروردگار عالم سے دعا کی، پروردگار عالم جون کی قربانی کو قبول کر لینا، اس کے چہرے کو نورانی کر دینا اور اس کے جسم کو خوشبودار بنا دینا۔ اور عجیب و غریب امام کی دعا اس طرح بارگاہ رب العزت میں پوری ہوئی کہ جب شہیدان کربلا کو دفن کرنے کے لیے بنی اسد کے لوگ آئے تو ایک جانب سے بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ لوگ اس طرف دوڑے کہ جا کے دیکھیں یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، تو دیکھا کہ ایک لاشا پڑا ہوا ہے امام کے ساتھیوں میں سے، اور جس کا چہرہ چاند کی طرح دمک رہا ہے اور جس کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ یہ جون ابو ذر تھے۔ عباس ابن علی کے تینوں بھائی جعفر، عثمان اور محمد، جو انتہائی شوق سے بار بار اجازت مانگ رہے تھے لیکن انہیں اجازت نہ ملتی تھی، بڑی جاں بازی سے دشمن کے لاتعداد سپاہیوں کو ختم کر کے ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ ان کے بڑے بھائی عباس ابن علی نے انہیں اپنے ہاتھوں سے ہتھیار سجا کر میدان جنگ میں بھیجا تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا کی وفات کے بعد جب علی ابن ابی طالب نے نکاح کا قصد کیا تو اپنے بھائی عقیل سے یہ خواہش ظاہر کی کہ کوئی ایسی نیک اور باعقل خاتون کا نام تجویز کرے جو بہادر اور لائق بچوں کی ماں بن سکے۔ انہوں نے ام البنین کا نام پیش کیا۔ وہ حزام ابن خالد کی بیٹی تھی۔ ان کا قبیلہ شجاعت اور دلیری میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ ام البنین کی تربیت ان کی ماں نے نہایت اعلیٰ پیمانے پر کی تھی، علمی اور اخلاقی اوصاف میں بھی بلند تھا۔ ان کا مقام بہت بلند تھا، چونکہ 4 بہادر جری بیٹوں کی ماں تھیں۔ انہیں لوگ ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں کہا کرتے تھے۔